ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک نہ سسٹرز کی جانب سے ہم بہت خوبصورت سیریز اپنے گھر کو جنت بنائے سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو گھروں میں بے سکونی کا باعث بنتے ہیں، ساتھ میں ان کا حل بھی ہم نے جانا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں جن میں شادی کے بعد بھی زندگی ویسی ہی رہے جیسے شادی سے پہلے تھی، کوئی تبدیلی نہ آئے، ہر طرف صرف اچھا ہی اچھا ہو، شوہر اور بیوی ہر وقت ہی خوش رہیں۔ یاد رہے کہ کوئی بھی شادی شدہ زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو پرفیکٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے زوجین دونوں مل کے اپنی کوششیں کرتے ہیں اور اس کو کامیاب بناتے ہیں۔ لہٰذا ازواجی زندگی میں بھی بے شمار مسائل آتے ہیں جن کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے شوہر کو جاب پر کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے شوہر اسٹریس میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ شاید نوکری ہی چلی گئی ہو، قرض کے بوجھ میں ہو، یا گھروں میں کوئی بیمار ہو، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہوں، معاشی تنگی ہو، یا یہ کہ اس کی خود کی صحت صحیح نہ ہو۔ اسی طرح بیوی کی اپنی صحت کے مسائل ہوں، گھر میں بچوں کی تربیت کے مسائل ہوں۔ اگر یہ یا ان جیسے مشکل مسائل کے وقتوں میں دونوں ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کریں تو گھروں میں بے سکونی کا ماحول بننے لگتا ہے۔ مرد عموماً گھر کے باہر کی دنیا میں رہتا ہے اور عورت عموماً گھر اور بچوں کے ساتھ۔ مرد باہر کے مسائل گھر پر نہیں لاتا، اور عورتیں بھی عموماً مرد کے گھر آنے پر مسائل کا دفتر نہیں کھول کے بیٹھ جاتی۔ لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کوئی بھی ایک زیادہ پریشان ہو، مسائل کا تناؤ اس کے اوپر ہو، تو اس کی اپنی پریشانی کو ہینڈل کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مرد جب پریشان ہوتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اسے خاموش رہ کے یا اپنے آپ کو غیر ضروری مصروفیات جیسے ٹی وی اور خبریں دیکھ کر ہینڈل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کو پریشان دیکھ کے بیوی پریشان ہو سکتی ہے اور اس سے مختلف سوال کر سکتی ہے۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جاب پہ تو کوئی بات نہیں، امی نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات پریشان شوہر کے ذہن کو مزید پریشان کر دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہوئی، میں کچھ دیر اکیلا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شوہر کے اس رویے سے بعض اوقات عورت ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اس طرح کی گفتگو سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے جو کہ گھر کے ماحول میں تناؤ اور کھچاؤ کا ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ جب شوہر کے اوپر سٹریس ہو اور وہ تھوڑی تنہائی چاہے تو اس کو اسپیس دی جائے۔ پھر جب وہ یہ کہے کہ کوئی بات نہیں تو اس کی بات پہ یقین کریں، اس کی ذات پر بھروسہ کریں، اس کے لیے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، سوال پوچھنے اور کریدنے کی کوشش نہ کریں، تنہائی دیں، کیونکہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسئلوں کے حل نکل آتے ہیں۔ قرآن نے بغور و غوض کی دعوت دی ہے جس کے لیے تنہائی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر عورت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لے جسے کر کے اسے اطمینان اور سکون ملے اور وقت بھی گزر جائے۔ شوہر کو پریشان دیکھ کے ایک بیوی کا خوش ہونا تو ناممکن ہے، لیکن بیوی کو پریشان دیکھ کر شوہر کی موجودہ پریشانی میں اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ شوہر اپنی پریشانی بتا کر بیوی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اس لیے خاموش رہ کر حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور جب بیوی کو مطمئن ہوتا دیکھتے ہیں تو جلدی اپنی پریشانی سے باہر آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ساتھ ساتھ مرد کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی پریشانی پر بیوی کا پریشان ہونا فطری ہے، کیونکہ یہ عورت کے مزاج کا حصہ ہے۔ اس موقع پہ ہمدردی کرنا، بے قرار ہونا، مشورے دینا، سوال کرنا، ان سب کو وہ مدد کرنا سمجھتی ہے۔ اس کے مزاج میں محبت، نرمی، بات چیت، احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا پایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف مرد کی فطرت میں طاقت، قابلیت، اہلیت اور کامیابی اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پہ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے بیوی کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ لہٰذا اسٹریسفل سچویشن میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوششیں کریں تاکہ موجودہ مسئلے کا بہترین حل نکل سکے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، سچ ایز یہ کہ دونوں مل کے باہر واک پہ نکل جائیں، کبھی کافی پینے کے لیے چلے جائیں، موقع ہو تو ڈنر پہ چلے جائیں، مل کر قرآن پڑھ لیں، کوشش کریں کہ پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، اور نہ ہی شیطان کو موقع دیں کہ اس پریشانی کے موقع پہ آ کے باہم آپس میں جھگڑا کروائے۔ اگلی اہم بات، بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت ماں اور باپ دونوں کا کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے دونوں کا سیم پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دونوں کا مقصد زندگی اور دونوں کی زندگی کی ترجیحات ایک ہوں تو
تو بچوں کی تربیت کرنا آسان ہے، ورنہ اگر دونوں دو رخ کے مسافر ہوں تو ہر بات پر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے۔ شوہر کہے کہ میں تو اپنے بچوں کو پری کے سے اسکول میں ڈالنا چاہتا ہوں، بیوی کہے میں تو بچوں کو ہوم اسکولنگ کرانا چاہتی ہوں۔ شوہر کہے میں تو اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں پڑھاؤں گا، بیوی کہے نہیں اسلامک اسکول کا ایکیڈیمک لیول اچھا نہیں، میں تو پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھاؤں گی۔ یا یہ کہ بیوی چاہے کہ بچے میرے میکے میں ٹائم زیادہ گزاریں اور شوہر کی بھی یہی خواہش ہو، یا پھر یہ کہ بچوں کی تربیت کے زمانے میں دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن رہے، شوہر پیسہ کمانے کی مشین تو بیوی سٹیٹس بڑھانے اور مینٹین کرنے میں۔ ایسے میں جب بچوں کو بھرپور توجہ جو کہ ان کی ضرورت تھی نہیں دی تو اس کے اثرات آگے جا کے نکلتے ہیں، اور جب بچپن میں بچوں کو نماز کی عادت نہیں ڈالی گئی تو وہ بڑے ہو کے نماز سے غفلت برتتے ہیں، دین سے دور ہونے لگتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس پریشانی کے موقع پہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو مرید الزام ٹھہرانے لگتے ہیں اور گھر میں کشیدگی آ جاتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس موقع پہ الجھنے کے بجائے مستقبل کی اسٹریٹجی پہ سوچیں۔ اب ایسا کیا کیا جا سکتا ہے، وہ کون سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکیں، سچ ایس تہجد کی نماز، کثرت استغفار، صدقہ، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اولادوں کے لیے دعائیں کرنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا رب العالمین۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کے سامنے کبھی نہ لڑیں اور نہ ہی بچوں کو کبھی پارٹی بنائیں، نہ بیوی اپنے حق میں نہ شوہر اپنے حق میں۔ کمبائن فیملی سسٹم کی صورت میں شوہر رشتوں میں بیلنس قائم رکھے اور کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے کمپیئر نہ کرے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے روپ میں اپنے باپ اور بھائی کو نہ تلاش کرے۔ گھروں کے اندر بے سکونی کی وجوہات میں آخری وجہ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹیکنالوجی کے مثبت اور منفی اثرات۔ ٹیکنالوجی کا استعمال آج کی دنیا میں ہم جانتے ہیں اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہے، لیکن ہاں اس کا بے جا، غیر ضروری، ناجائز اور طویل استعمال سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ نہ بچنے کی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ پرانے وقتوں میں گھروں میں ایک فون، ایک ٹی وی اور مشکل سے کمپیوٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ تینوں چیزیں اسمارٹ فون کی صورت میں آج گھر کے ہر فرد کے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر فون کے اس استعمال میں کچھ پابندی گھروں میں نہ ہو تو وہاں مسائل بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈنر ٹائم، فیملی ٹائم یا پریئر ٹائم میں جب شوہر یا بیوی میں سے کسی کا فون آ جاتا ہے اور وہ فون اٹھا کر دوسرے کمرے میں جا کر تفصیلی اور غیر ضروری باتوں میں لگ جاتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان اوقات میں ضروری فون اٹھا کر مختصر بات کر کے رکھ دی جائے یا بعد میں کال بیک کر لی جائے۔ اسی طرح جب شوہر آئی پیڈ لے کے گھنٹوں خبریں سنتا رہتا ہے تو پاس بیٹھی ہوئی بیوی بور ہو سکتی ہے اور اکتا کر غصے کا اظہار کر سکتی ہے۔ لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ ان اوقات میں ہر قسم کی ڈیوائسز کو بند کر کے فیملی کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ اسٹرانگ فیملی ریلیشن شپ بلڈ ہو سکے۔ یاد رکھیں دنیا میں رشتوں کا حسن احسان سے آتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، یعنی یہ کہ آگے والے کو اس کے حق سے زیادہ دیں، تو وہاں ازواجی زندگی بڑی ہی پرسکون گزرتی ہے۔ اس رشتے کے حسن کو بڑھانے کے لیے اچھے الفاظوں کا استعمال کریں، ایک دوسرے کی جائز تعریف کریں، ایک دوسرے کی عادتوں کو سہرائیں، کنجوسی سے کام نہ لیں۔ یاد رکھیے محبت، قدردانی، عزت یہ وہ سب ذرائع ہیں جو اس رشتے کو خوبصورت بنا کر گھروں کے اندر سکون لانے کا باعث بنتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے گھر کو ہم جنت کیسے بنائیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔